کبھی آپ نے سوچا کیا وہ محبت جس کی آپ ساری عمر تلاش کرتے رہے کہیں باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ کیا ہو اگر وہ عشق جو ہر وقت کے امتحان پر پورا اترے، جس میں نہ فراق کا غم ہو نہ وصال کی خواہش، وہ عشق خود خالق کا ہو؟ کیا ہو اگر آپ کی روح جس بے چینی میں تڑپتی ہے اس کا علاج فقط عشق حقیقی میں ہو؟ یہ ویڈیو آپ کے دل کے سب سے نازک کونے کو چھوئے گی اور بتائے گی کہ عشق حقیقی صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ سمندر ہے جس میں اتر کر انسان فنا ہو کر بقا پا لیتا ہے۔ آج ہم نکلے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں منزلیں دکھائی نہیں دیتی، صرف آواز آتی ہے، وہ آواز جو دل کے ویران کمرے سے پکارتی ہے، کیا تو مجھے چاہتا ہے یا بس چاہتا ہے کہ تجھے کچھ مل جائے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عشق حقیقی کیا ہے، یہ عشق ولی، فقیر اور دیوانے کس چیز سے کرتے ہیں، دنیا سے بے نیازی کیسے عشق کا پہلا قدم بنتی ہے، گریہ اور خاموشی کیسے عشق کی زبان بنتے ہیں، اور آخر میں جب سب کچھ چھوٹ جائے تو کیا بچتا ہے؟ دوستو، اگر آپ روحانیت کے پیاسے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی صرف جینا نہ ہو بلکہ محسوس کرنا ہو، تو داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے۔ یہاں ہر لفظ، ہر جملہ ایک فقیر کی صدا ہے جو شاید آپ کے دل کی دھڑکن سے میل کھا جائے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، کیا کبھی آپ نے عشق حقیقی کی رمق اپنے دل میں محسوس کی ہے؟ عشق سمندر چھال چا ماری ایک مٹی دے روڑے نے، پانی اونوں کھور کے چھڈیا روڑے ہاتھ پہ جوڑے نے۔ یعنی عشق کا سمندر جب چڑھتا ہے تو راہ کے مٹی کے ذرے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھیگتے ہیں مگر شکایت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ پانی کچھ عام نہیں، یہ تو عشق حق کا دریا ہے جس میں ڈوب کر فنا ملتی ہے اور فنا میں بقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق اگر کسی مکتب کا طالب ہوتا تو کتابوں میں مل جاتا، یہ تو دیوانوں کی وہ آگ ہے جو نہ مدرسے میں جلتی ہے نہ حکومت کے دربار میں۔ عشق حقیقی وہ نام ہے جو صدیوں سے ولیوں کی زبان پر ہے اور فقیروں کے آنسوؤں میں بہتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے نہ دنیا کی ضرورت چھو سکتی ہے نہ وقت کی زنجیر روک سکتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس میں جلتے ہیں تو دکھ نہیں ہوتا بلکہ نور پیدا ہوتا ہے۔ عشق حقیقی صرف محبت نہیں بلکہ ایک مقام ہے۔ عشق حقیقی محبوب کائنات کی تلاش نہیں بلکہ پہچان ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہمارے اندر تھا، ہم ہی دنیا کے شور میں اس کی صدا بھول گئے تھے۔ یہ عشق وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے گیا۔ یہی عشق حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے نعرہ انال حق میں بول اٹھا۔ یہی عشق بابا جی سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ کے کلمے کے گانے میں چھلک پڑا، اور یہی عشق مولا علی علیہ السلام کی تلوار میں عدل بن کر گونجا۔ عشق حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ یہ عشق دنیا نہیں مانگتا، نہ محبت کے بدلے محبت چاہتا ہے۔ یہ تو وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی واپس لوٹنے کی دعا نہیں کرتا۔ یہ عشق جب دل میں اترتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، دل آبدیدہ ہو جاتا ہے اور دنیا ایک دھند بن جاتی ہے۔ عشق فقیروں کی متاع ہے۔ عاشق وہ نہیں جو دعوے کرے، عاشق وہ ہے جو خود کو بھول جائے، جو کسی در پر سجدہ کرے نہ کرے مگر ہر ذرے میں رب کو پہچان لے۔ عاشق کے پاس علم نہیں ہوتا مگر معرفت کی مہک اس کے لبوں سے بول اٹھتی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا مگر سکون ایسا کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ عشق حقیقی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ سے خالی ہو جاؤ، دل کو ایسے پاک کر لو جیسے ویران مسجد جس میں صرف اللہ کا نام گونجتا ہو۔ دوستو، عشق حقیقی کا تعارف کروایا نہیں جاتا، یہ تو صرف محسوس کیا جاتا ہے، اور جس دل نے ایک بار اس عشق کی رمق چکھ لی پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے تسکین نہیں پاتا۔ یہ تھا عشق کا پہلا دروازہ۔ اب آگے چلتے ہیں اس ویران زمین کی طرف جہاں فقیر بستے ہیں اور عشق سانس لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نہ وہ بادشاہی کے قصر میں نہ علم کے خزینوں میں، وہ تو تنہا بیٹھے اس فقیر کے کاسے میں جھانک رہا ہوتا ہے جسے دنیا کچھ نہیں سمجھتی مگر وہ خود کو سب کچھ بھلا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ فقیروں کی سرزمین ہے جہاں بولنے سے پہلے خاموشی سکھائی جاتی ہے اور مانگنے سے پہلے چھوڑ دینا۔ یہاں نہ ممبر ہوتا ہے نہ مدرسہ، یہاں دل ہوتا ہے اور دل میں وہ خلا جسے صرف یاد حق سے بھرنا ممکن ہے۔ یہ زمین ان عاشقوں کی بستی ہے جنہوں نے عشق کے بدلے کچھ نہیں مانگا، بس اپنا آپ اللہ کے حضور رکھ دیا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ظاہری کچھ نہ ہو مگر باطن کا دریا اس کے سینے میں موجزن ہو، وہ جسے دنیا کا تاجر دیوانہ کہے مگر حقیقت میں وہ محبت کا خریدار ہوتا ہے۔
यहाँ मंजिलें नहीं होती, फकत जलते हुए चिराग होते हैं। इस राह में ना रास्ते वाज़े होते हैं, ना राहियों के पांव सलामत रहते हैं। ये इश्क का कच्चा रास्ता है जहाँ पत्थर भी दुआ बन जाते हैं और गर्द भी मुकद्दस बन जाती है अगर उस पर फकीर का नंगा पांव गुजर जाए। फकीर की पहचान ये है कि वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, ना किसी से उम्मीद रखता है ना किसी पर शक। वो मांगता है सिर्फ और सिर्फ रब से। ये जमीन उन आंखों की जमीन है जिनसे आंसू बहकर सजदों की मिट्टी को तर करते हैं। यही गिरिया, यही खामोशी, यही दर्द दर हकीकत वो खजाना है जिसमें इश्क हकीकी के राज पोशीदा होते हैं। ये फकीरों की जमीन है जहाँ दीन का दर्स नहीं, दिल की जुबान बोली जाती है। दावतें दो हैं और जिंदगी एक है, अहले दिल शुक्रिया, अहले दी माजरत। जी में आता है घर छोड़ दूं एक शब और कमरे में लिख दूं कहीं माजरत। यहाँ हर कोई उस्ताद है, हर कोई शागिर्द और सबका मुर्शद इश्क है। इसी खाक पर इश्क के पहले दीवाने ने गिरिया किया था और आज भी ये जमीन वही आहट सुनने की मुंतजिर है। चलें अब इश्क के अगले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ राइज दुनिया से बेनियाजी इश्क की रोशनी बन जाती है और फकीर हंसते हंसते सब कुछ छोड़ देते हैं। जिसे दुनिया की चमक दमक में सुकून नजर आए उसे इश्क का रास्ता नहीं मिलता। ये तो रायगानी की राह है जहाँ जो कुछ भी राइज है वो बेकीमत हो जाता है। ये दुनिया एक शराब है, दुनिया की दौड़ में हर कोई बेचैन है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत, किसी को ताल्लुकात का जाल, मगर आशिक वो इन सब चीजों को छू कर भी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज में उस खुशबू की झलक नजर नहीं आती जो एक बार यादे महबूब में उसके दिल को नसीब हुई थी। राहे रायगानी फकीरी की वो गली है जहां हर चीज ला से शुरू होती है, ना नाम, ना दावा, ना ख्वाहिश, ना इख्तियार। यहाँ सिर्फ खामोशी है, बेनियाजी है और मौला का इंतजार। दुनिया पूछती है क्या पा लिया, फकीर हंसता है, कहता है वो पाया जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ना लिबास की परवाह, ना खाने की तलब, ना लोगों की वाह वाह की चाह, ना जाती शानो शौकत की हवस। ये फकीर जाहिरी खसारे में होता है मगर बातनी कायनात का वारिस होता है। ये राह छोड़ने की नहीं, सब कुछ छोड़ देने की है। यहाँ इश्क फकत लफ्ज नहीं, नफी का फलसफा है। नफ्स की नफी, दुनिया की नफी, खुदी की नफी।